کلیت الفنون کے جس طرح نگران ہیں تو اسی طرح ماشاءاللہ یہ فنون کا مجموعہ بھی ہیں. تو کلیت الفنون کے حوالے سے آپ کے پاس شعبے کی نگرانی ہے, تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس شعبے کی کیا اس کی سرگرمیاں ہیں اور کیا نصاب ہے اس کا, پلیز. کلیت الفنون بنیادی طور پر جامعۃ الرشید کا ماس کمیونیکیشن کا شعبہ ہے, جس میں ہم علماء کرام اور مفتیان دین کو ایک سال میں خطابت, صحافت, ملٹی میڈیا اور الیکٹرانک جرنلزم کی تعلیم دیتے ہیں اور تربیت فراہم کرتے ہیں. سیمیسٹر وائز یہ کورس چلتا ہے, 40 دن کا سیمیسٹر ہوتا ہے. پہلا سیمیسٹر کالم نگاری کا ہوتا ہے, جس میں ان کو مبادیات تحریر کا بنیادی فن سکھایا جاتا ہے, اور پھر اس میں ہم ان کو ہدف کے طور پر 20 قابل اشاعت معیار کے کالم اس کی اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ آپ نے وہ لکھنے ہیں, اور پھر وہ مختلف اخبارات, رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے ہیں. اور ہر جو دن ہوتا ہے وہ 7 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں سے پہلے 4 گھنٹے 7 تدریسی گھنٹوں پر مشتمل. جی 7 تدریسی گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے ظہر تک, اور پھر ظہر کے بعد بھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا. تو 7 گھنٹوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے 4 گھنٹے اس میں فنون کا نصاب چل رہا ہوتا ہے, اور آخری 3 گھنٹے اس میں کمپیوٹر کا, ملٹی میڈیا کا, الیکٹرانک جرنلزم کا نصاب چل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سیمیسٹر ہے وہ فن خطابت کے حوالے سے ہوتا ہے, پبلک سپیکنگ کے حوالے سے ہوتا ہے. اس میں جو ہماری عصری خطابت ہے وہ بھی, اور جو ہماری کلاسیکل خطابت کی روایت ہے, درس قرآن, درس حدیث اور مجلسی تقریر, بیان جمعہ, جلسہ, واز, وہ بھی سکھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایلیکیوشن, ڈیکلیمیشن, ڈیبیٹ, اور ڈیبیٹ کے پھر دونوں سٹائل, کنونشنل ڈیبیٹ بھی, پارلیمنٹری سٹائل بھی. پارلیمنٹری سٹائل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایشین پارلیمنٹری سٹائل کا بھی تعارف کرائیں, برٹن پارلیمنٹری سٹائل کا بھی تعارف کروائیں. پھر اس کے بعد ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں موٹیویشنل جو سپیچز ہوتی ہیں اس کی طرف, جس میں موٹیویشنل سپیچز کی ہم ان کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرانی ہے تو آپ کو اس کے لیے مواد کہاں سے ملے گا, مواد کو اپنے پریزنٹیشن کی صورت میں کس طرح سے پیش کرنا ہے. تو یہ خطابت کا ایک پورا سیمیسٹر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد متفرق اصناف صحافت, جس میں میگزین جرنلزم, مقالہ نویسی, تحقیق نگاری کا فن, یہ چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جغرافیہ ہوتا ہے. جغرافیہ میں ہم ان کو سیاسی جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں, طبی جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں, قرآنی جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں. تو سیاسی جغرافیہ, طبی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ پڑھانے کا مطلب دنیا کے حوالے سے ان کے ویژن کو, ان کے ذہنی افق کو وسیع کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب وہ جغرافیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی تاریخ سے بھی واقف ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ عالم اسلام کے مسائل, عالم اسلام کے وسائل سے بھی واقف ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے خطے کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ اس جیو پالیٹکس سے بھی واقف ہو رہے ہوتے ہیں, سیاست حاضرہ سے بھی واقف ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر یہ صحافت کا شعبہ ہے. تو جب ایک خبر آئی ہے, فرض کریں وہ روس سے آئی ہے یا ترکی سے آئی ہے یا امریکہ سے آئی ہے, تو جب وہ جغرافیہ پڑھ لیتے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی عوامل کیا ہیں, جیو پالیٹکس کیا ہے, تو کون سا ملک یا کون سی پالیسی یا کون سی بات وہ صحیح ہے, اور ہمیں اس حوالے سے کالم لکھنا چاہیے, اس حوالے سے ہمیں اپنی حمایت پیش کرنی چاہیے. پھر یہ جب جغرافیہ کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو فنون کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ پچھلے 3 گھنٹوں میں, یعنی 5واں, 6ٹھا, 7واں گھنٹہ, اس میں الیکٹرانک جرنلزم کا نصاب بھی چل رہا ہوتا ہے, اس میں ملٹی میڈیا کا نصاب بھی چل رہا ہوتا ہے, کمپیوٹر گرافکس وغیرہ کا نصاب بھی اس میں چل رہا ہوتا ہے, جس میں ان پیج, کورل ڈرا, ایلسٹریٹر, فوٹو شاپ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ 3 پوائنٹ لائٹ ہے, کیمرے کا استعمال ہے, اسٹوڈیو مینجمنٹ ہے, اور یہ ساری چیزیں بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. اور الیکٹرانک جرنلزم میں بنیادی طور پر یعنی پروڈکشن, پوسٹ پروڈکشن اور پری پروڈکشن, یہ تینوں مراحل جو ہیں وہ ان کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب جغرافیہ کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے 4 ماہ امتحان کے بعد, تو اس کے بعد یہ نصاب مکمل کر لینے کے بعد, الیکٹرانک جرنلزم اور ملٹی میڈیا کا نصاب مکمل کر لینے کے بعد, اب ہم ان کو اسائنمنٹس دیتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی کا ایک اپنا ذہنی رجحان ہوتا ہے. تو کچھ لوگ وہ اینکرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ وہ ڈاکومنٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ وہ دیگر شعبہ جات کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے ہم ایک ٹائم رکھتے ہیں ان کے لیے, ایک وقت رکھتے ہیں جس میں ہم ان کو اسائنمنٹ دیتے ہیں, اور اس میں ہم باہر سے جو گیسٹ اسپیکرز ہوتے ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کو بلاتے ہیں. مثال کے طور پر جب ان کا جغرافیہ کا نصاب ختم ہوا تو سب سے پہلے ہم نے ان سے ایک میگزین بنایا, فنونیکا کے نام سے. ہم نے کہا کہ آپ میگزین ڈیزائن کریں, آن لائن میگزین. جب وہ اسائنمنٹ مکمل ہو گئے تو پھر ہم ڈاکومنٹریز کی طرف آ گئے. تو ڈاکومنٹریز میں جو عمران شمشاد نرمی صاحب ہیں, ARY کے ادراک ڈاکومنٹری کے جو ہیڈ ہیں, ہم نے ان کو مدعو کیا, ہم نے ان کے لیکچرز کروائے, اور پھر جو انہوں نے ہدایات دی تھی اس کے مطابق 3 طلبہ کا ایک گروپ بنا کر ہم نے ان سے مختلف ڈاکومنٹریز بنائی. اسی طرح سے پھر اینکرنگ کے لیے ہم نے جو 2017 میں جنہوں نے پاکستان کے بیسٹ اینکر کا ایوارڈ جیتا, سید فیصل کریم سما سے ان کا تعلق ہے, ARY پر بھی رہے, جیو پر بھی رہے, ہم نے ان کو مدعو کیا, انہوں نے اس کے اوپر لیکچرز وغیرہ دیے. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اینکرنگ وغیرہ کے بھی مشق کروائی.
تو یہ تو اس کا ایک نصاب ہے. اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہم عالم اسلام کو ایک بہترین قیادت دینا چاہتے ہیں تو قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیا کے حالات اور میڈیا کے داو پیچ اور میڈیا کی دنیا سے بھی واقف ہو. اور قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک بہترین پبلک سپیکر بھی ہو. اور قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ، عالم اسلام کے وسائل مسائل کو بھی جانتا ہو، جو اب جس خطے میں وہ رہتا ہے اس خطے کی جیو پولیٹکس کو بھی جانتا ہو. اور اس کے علاوہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی جانتا ہو. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام کورسز ایک بہترین قائد بھی اس کو بناتی ہیں، ایک بہترین صحافی بھی اس کو بناتی ہیں، ایک بہترین دائی بھی اس کو بناتی ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا بھی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے، پرنٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی آ جاتا ہے، اور پبلک سپیکنگ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو ڈیبیٹ کے حوالے سے الحمدللہ، یعنی ہم مسابقوں کی طرف بھی طلبہ کو لے کر جاتے ہیں. تو اس سال یعنی اگر آل پاکستان تحریر کی بات کی جائے تو اس سال کلیت الفنون کے ایک طالب علم عابد الرحمان نے وہ آل پاکستان تحریک نفاذ اردو کی طرف سے آن لائن تحریر کا ایک مقابلہ کروایا گیا. اس میں پورے پاکستان میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اسی طرح سے جو ڈیبیٹرز ہم تیار کرتے ہیں، یعنی اب تو الحمدللہ ان کا ایک جامعۃ الرشید کی وجہ سے ان کا ایک نام، ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار بن چکا ہے. یہ لوگ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں جا کر، ہمارے ڈیبیٹرز جو ہیں یہ ڈیبیٹ کی دنیا میں جا کر ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور باقی لوگ پھر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد بن فیصل ہیں، اب تک 78 مقابلے جیت چکے ہیں، جس میں 6 آل پاکستان، یعنی 6 دفعہ انہوں نے آل پاکستان جیتا ہے. 6 دفعہ آل پاکستان جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ پچھاڑ چکے ہیں. اب یہ جو مقابلے کووڈ کی وجہ سے بہت سارے مقابلے آن لائن ہو رہے ہیں، تو آن لائن مقابلے بھی شامل ہیں. جو کراچی شہر میں منعقد ہونے والے، کراچی تو ڈیبیٹ کا مرکز ہے، کراچی شہر میں منعقد ہونے والے مقابلے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور کراچی سے باہر پاکستان کے دیگر شہروں میں، لاہور وغیرہ میں، جی سی وغیرہ میں جو مقابلے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. سلامت علی عباسی ہیں، کلیت الفنون کے طالب علم تھے. یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، معذرت. یہ جو آپ کا جو دائرہ کار ہے ڈیبیٹ کے حوالے سے بچوں کو تیار کرنے کا، تو یہ کلیت الفنون کا جو ایک تخصص ہے 1 سال علماء کے لیے، اس سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے پورے جامعۃ الرشید میں، جتنے شعبہ جات ہیں سب میں؟ جی الحمدللہ. کلیت الفنون کا جو دائرہ کار ہے وہ جامعۃ الرشید بھی اور جامعۃ الرشید سے بھی باہر پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ہم اب کووڈ کی وجہ سے اس سال نہیں کروا سکے. ہم جمعے 8 جمعے کا تقریباً 32 گھنٹوں پر مشتمل جو ہے وہ کورس کرواتے رہے ہیں. خطابت کا بھی کورس کروایا، صحافت کا بھی کروایا، جغرافیہ کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں پورے کراچی کے مدارس کے طلبہ شریک ہوتے ہیں، 200 سے لے کر 300 طلبہ اس میں ہر کورس میں ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ اب الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ پھیل رہا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آئندہ سال ہم حضرت استاد صاحب کی زیر نگرانی JTR ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی بنائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم جتنے بھی یعنی رسال پر طرز کا آل پاکستان ڈیبیٹ کمپٹیشن کروائیں. ہم JTR یوتھ فورم بھی بنائیں، جس کے ذریعے سے جو ہمارے ڈیبیٹرز ہیں، جو ہماری کریم ہے، اس کی دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے نوجوان ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، جو باصلاحیت لوگ ہیں، اس یوتھ فورم پر، JTR یوتھ فورم پر ان لوگوں کو بھی مدعو کیا جائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ JTR یوتھ اسمبلی بھی بنائی جائے. JTR یوتھ اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی اسمبلی بنائی جائے کہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، اس طرح سے وہاں پر بحث کی جائے اور ان کو سیاست کا فن بھی سکھایا جائے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ کلیت الفنون ایک ایسا کورس ہے جو لیڈرشپ سکلز پیدا کرتا ہے، تو آپ کلیت الفنون کے فاضل کو میدان سیاست میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں، میڈیا کے میدان میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں. میں دوبارہ آؤں گا ڈیبیٹ کی طرف. سلامت علی عباسی 61 مقابلے جیت چکے ہیں، جن میں سے 5 آل پاکستان شامل ہیں. اور عاصم بلال ہیں، عاصم بلال 46 مقابلے جیت چکے، جن میں سے 3 آل پاکستان ہیں. ابو ذر فاروقی ہیں، 21 مقابلے جیت چکے، جن میں 4 مقابلے آل سندھ ہیں. اور اس کے علاوہ سیف ہیں، سیف نے 18 مقابلے جیتے ہیں، جن میں سے 3 آل پاکستان ہیں. 18 مقابلے جیتنے یا 61 مقابلے جیتنے یا 78 مقابلے جیتنے اور ان میں سے آل پاکستان جیتنے کا مطلب سمجھتے ہیں عبدالودود صاحب آپ؟ جی بتایا آپ نے پہلے. نہیں، آپ نہیں سمجھے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جامعۃ الرشید کا ڈیبیٹر ہے، جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو اس کا مطالعہ ہے، جو اس کی دلیل کا فن ہے، وہ پاکستان میں سب سے بڑھ کر ہے. اور جب جو طالب علم جاتا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یہ دلیل اور رد دلیل کا فن ہے، آرگیومنٹ اینڈ کاؤنٹر آرگیومنٹ کا فن ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھ کر جاتا ہے. اور باقی جو یونیورسٹیز کے طلبہ آتے ہیں وہ اپنے بہت سارے اساتذہ سے لکھوا کر آتے ہیں. تو جو لوگ جامعۃ الرشید کے اساتذہ سے تیار ہو کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں، فن میں، حوصلے میں جامعۃ الرشید کے اساتذہ وہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. زیادہ تو ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. اور
पेशकश के लिहाज से, डिबेट के फन के लिहाज से, दलील और रद्द दलील के फन के लिहाज से, मुताले के हवाले से और किसी चीज पर अपनी राय कायम करने के हवाले से, नुक्ता नजर कायम करने के हवाले से जो हमारे सानिया सालसा के तालिब इल्म है वो भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के एमफिल, पीएचडी और मास्टर्स लेवल के तालिब इल्म से कम नहीं। ये सैफ मेरे ख्याल है सालिसा में ही है अभी। जी जी, अभी बोल पर उन्होंने मोहम्मद बिन फैसल ने सुबह मेरे ख्याल में चंद घंटों बाद उनका जो है वो जीटीवी पर ऑल पाकिस्तान जो मुकाबला चल रहा है उसमें वो फाइनलिस्ट हैं। वो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे, हम सबकी दुआ है। सैफ वो बोल पर दूसरी पोजीशन लेकर आए। बोल पर दूसरी पोजीशन लेकर आने का मतलब ये है कि जो बोल ने डिबेटर्स की रैंकिंग की है पूरे पाकिस्तान में वो दूसरे नंबर पर है माशाल्लाह। इसी तरह से नासिर हैं एक तालिब इल्म, क्विज कंपटीशन 15 क्विज कंपटीशन उन्होंने विन किए। यानी 2018 में पीटीवी होम का कंपटीशन विन किया, पहली पोजीशन ली। फिर उसके बाद 2019 में एक्सप्रेस का क्विज कंपटीशन विन किया, पहली पोजीशन हासिल की। फिर उसके बाद 2020 में दोबारा पीटीवी होम का क्विज कंपटीशन विन किया, पहली पोजीशन हासिल की। और 2021 में बोल का क्विज कंपटीशन विन किया, पहली पोजीशन हासिल की। तो आप जरा सलाम तो करें ना, थोड़ा सा उन बच्चों के हाफजे को सलाम करें। आपको सलाम है और फिर उन बच्चों को सलाम है, जामे तुरशीद को सलाम है, हजरत उस्ताद साहब को सलाम है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मौलाना नदीम रशीद साहब कि ये जो आपने इन बच्चों को एक्सपोजर दिया है और जितने अरसे में इन्होंने ये मुकाबले विन किए हैं, इसका दौरानिया कितना है? कब से इन बच्चों को एक्सपोजर मिला है, मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर, और क्या बैन अल-अक़वामी सतह पर भी उनको एक्सपोजर देने का इरादा है? जी इंशाअल्लाह हम ये चाहेंगे कि जो जामियत रशीद डिबेटिंग सोसाइटी कायम हो उसमें हम तीनों जुबानों में डिबेट कंपटीशन करवाएं, पहले ऑल पाकिस्तान सतह पर और फिर उसके बाद हम बैन अल-अक़वामी सतह पर करवाएं। उर्दू में भी बैन अल-अक़वामी सतह पर करवाएं क्योंकि उर्दू जानने वालों का दुनिया में एक बहुत बड़ा हल्का है, कम से कम पूरा जनूबी एशिया तो वो कवर करते हैं। ठीक है, और फिर जब से 9/11 के बाद तो आप जानते ही हैं उर्दू और पश्तो वैसे ही अपने आप बैन अल-अक़वामी जुबानें बन गई। ठीक है, तो हमारा नुक्ता नजर जाना चाहिए। तो जेटीआर डिबेटिंग सोसाइटी से हम इंशाल्लाह अपने तलबा को बैन अल-अक़वामी सतह पर खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और 2017 में मैं ARY का फाइनलिस्ट था। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, वसीम बादामी ने पूछा कि आपको कैसा लगा और अब आप आगे क्या करेंगे? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल में मैंने ये कहा कि अब मैं जो कुछ करूंगा वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन मैंने उनसे बज़ाहिर लफ्ज़न ये कहा कि इंशाल्लाह मैं अपने साथियों को तैयार करूंगा। तो एक आग लगी हुई थी और फिर उस आग के जो सम्राट कह लें या उस आग की जो हरारत थी उसने बहुत सारे लोग तख्लीक कर दिए। अच्छा, हम कुल्लियतुल फ़ुनून से हट गए हैं गालिबन। जो कुल्लियतुल मैं वो अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो अपने तलबा को या जो पास आउट्स हैं उनको आपने जो एक्सपोजर दिया है ये कब से देना शुरू किया है? मसलन ये 78 मुकाबले एक बच्चे ने जो पिछले तकरीबन आप यूं समझ लें कि पिछले 3 साल से, मतलब 3 साल में डिबेट्स को विन करना, क्योंकि उससे पहले तो एक्सपोजर नहीं था। 3-4 सालों में इतने, ये बिल्कुल आप जो है सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मोटिवेशन है। अच्छा, मेरे एक सवाल और है, ये जो फन है अल्लाह पाक ने आप हजरात को, इस डिपार्टमेंट को एक होल्ड दिया हुआ है इस फन पे, तो इससे इस्तिफादे के लिए दीगर दीनी मदारिस के अलावा जो हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी का जो सेगमेंट है, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं और मुल्क की सतह पर उनके साथ कोई मर्जर्स की कोई सूरत बन सकती है या कोई प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल है, इस हवाले से हम इब्तदाई सतह पर काम कर रहे हैं। कराची स्कूल ऑफ डिबेट हमने कायम किया ताकि इस उन्वान और इस नाम से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं उनको हम जामियत रशीद के साथ जोड़ें। जो हमारे तलबा हैं कराची में, डिबेटर्स के अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं या अपनी छोटी छोटी तंजीमें कह लें, अदबी फ़रोग़ की तंजीमें। तो नशेमन है जिसमें हमारे जामियत रशीद के तलबा वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के डिबेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम जेटीआर डिबेटिंग सोसाइटी कायम करेंगे तो हम बाकायदा यहाँ पर तरबियत भी मुहैया करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएंगे, पहले हम उनको डिबेट की या डेक्लेमेशन की तरबियत करवाएंगे, फिर उसके बाद यानी हम चाहते हैं कि 3 दिन का प्रोग्राम हो। एक दिन में उनको तरबियत फराहम की जाए, जामिया का तारुफ करवाया जाए और फिर दूसरे दिन में सेमीफाइनल राउंड करवाया जाए और तीसरे दिन में फाइनल राउंड करवाया जाए। तो 3 दिन में पूरी एक जहन साजी भी हो, दीनी हवाले से भी, असरी हवाले से भी, इस्लाम के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, जामियत रशीद के हवाले से। अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाए। अच्छा, आखिरी सवाल दाखिले के हवाले से, आपने कहा कि कुल्लियतुल फ़ुनून जब बच्चा पढ़ लेता है तो हमारा फोकस ये होता है कि एक अच्छा कायद, अच्छा सहाफ़ी और अच्छा दाई। तो एक अच्छा कायद, अच्छा सहाफ़ी, अच्छा दाई बनने के लिए अगर कोई आपके पास आना चाहे तो क्या शराइत हैं आपकी? हमारी बुनियादी शर्त, इस साल से हमने इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म शुरू किया है, उसके लिए लैब भी बनवाई गई और उसके लिए पूरा एक सिस्टम कायम किया गया ताकि उसकी तरबियत हो सके। तो हमारी बुनियादी शर्त तो ये है कि उसको बेसिक कंप्यूटर आता हो। ठीक है। और दूसरा, चूंकि बोलने के हवाले से बात है तो उर्दू भी अच्छी हो।
تاکہ اس کی ابلاغی صلاحیتوں میں ہم مزید نکھار پیدا کر سکیں. عالم دین ہو, کمپیوٹر کی بیسک تعلیم ہو, اردو اچھی ہو, اور اگر ساتھ وہ گریجویٹ ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو ایم اے جرنلزم کا امتحان بھی دلوا سکیں, اور ایف اے کر کے آتا ہے, بی اے کر کے آتا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر ہم ترجیح دیتے ہیں اس کو. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا.